وعلم اور جان لیں انی لما سوّتو کتابت تنقیحی سارع بعض الاصحاب الی انتساخہ و مباحثتہ۔ کتاب تنقیح کا جب میں نے مسودہ تیار کیا، کیا تیار کیا؟ بس میں کبھی مبیضہ نہیں ہوتا، کیا تھا؟ ایک مسودہ میں نے اس کا تیار کیا تو بعض اصحاب نے سبقت کی۔ کیا کیا؟ آج کی طرح نہیں تھا، کتاب ہی نکالنے نہیں جاتے ہیں، کتاب بھی نکال لی تو اس کو 10 گام لانا تو چھوڑ دیجیے، اس کو کھولنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ اس کا بنایا ہوا جو نوٹ ہے اس کو تو مطالعہ کر لیتے ہیں مگر کتاب نہیں دیکھتے۔ اس زمانے کا ذوق علمی کیا تھا؟ سارا بعض الاصحاب الی انتساخہ، تو بعض اصحاب علم نے، اصحاب دانش نے کتاب تنقیح کے نسخہ بنانے کی طرف سبقت کی۔ اب نسخہ کیسے بنے گا؟ قلم لیا، کاغذ لیا اور اس کو لکھ ڈالا۔ کتنی محنت کا کام ہے؟ اتنی بڑی کتاب کسی کو لکھنے کے لیے کہا جائے تو فرماتے ہیں کہ بعض اصحاب علم، اصحاب دانش، ارباب فکر و نظر نے کتاب تنقیح کا نسخہ بنانے کی طرف سبقت کی۔ وہ مباحثت ہی، اور اس کی مباحثہ، اس کی بحث و تحقیق کی طرف انہوں نے کیا کی؟ سبقت کی۔ وانتشر النسخ فی بعض الاطراف، ظاہر سی بات اس کتاب کے نسخے اب بن گئے۔ آدمی مطالعہ کرے گا، مطالعے کی میز پر رکھے گا تو دیکھے گا کوئی کمی کجی بھی ہوتی ہے تو عرض کرتا ہے یہاں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ آج کل کی طرح میں پہلے ہی اس کو جو ہے کہ سب ضعیف روایتیں، سب موضوع ہے، یہ ہے وہ ہے، تو بہرحال ہر آدمی اپنی فکر پیش کرتا ہے، یہاں یہ ہو جاتا تو اور اچھا ہوتا، یہ ہو، یہاں کچھ مشکل ہو گیا، یہاں یہ رہ گیا۔ آدمی کام کرتا ہے اپنی بساط، اپنی فکر کے مطابق۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے فکر کے اندر وہ سارے گوشے آ جائیں جو سب کے اس میں ہیں۔ اسی لیے نہ اصحاب امرہم شورا فرمایا گیا، وشاورہم فرمایا گیا۔ آپ 1000 ہیں، ہر ایک کی ایک الگ الگ رائے ہے، تو کہیں باتیں اچھی لگتی ہیں، اچھی رائے آپ کی ہے، ٹھیک ہے، ایسا کر لیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں بعض اطراف میں اس کتاب تنقیح کے جو نسخے تھے وہ پھیل گئے، عام ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ وہ اکتساب علم کا طریقہ تھا، اس کتاب سے انہوں نے بنایا، ان سے انہوں نے ان سے، ایسے چلتا رہا۔ ایک کتاب تھی، اس کی کاپی انہوں نے کیا، انہوں نے ان کو سینڈ کیا، انہوں نے ان کو سینڈ کیا۔ ایسے علم نہ پھیلتا ہے کہ ہم جائیں گے پوری دنیا میں تنہا پڑھانے کے لیے۔ ارے کچھ ہمارے پاس تھا، آپ تک منتقل کیا، آپ سے کسی نے، ان سے کسی نے، ان سے کسی نے، یہ علم کیا ہے؟ سینے سے کیا ہے؟ وہ پوری دنیا میں عام ہو جاتا ہے۔ بعض نبی پاک نے اپنے اصحاب کو دیا، اصحاب نے اپنے اصحاب کو، ایسے سلسلہ چلتا رہا اشاعت علم کا۔ تو اس کتاب کے نسخے بعض اطراف کے اندر وہ عام ہو گئے۔ ثم بعد ذلك وقع فيه قلیل من التغیرات، پھر اس کتاب تنقیح کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوئیں۔ کیا ہوئیں؟ ہم ہی کتاب لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، ایک مضمون کو بار بار پڑھیے، لکھتے وقت وہ بات ذہن میں نہیں، پڑھانے کے وقت ذہن میں بات آئے کہ یہاں یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب جان بوجھ کے ہم اس کو باقی رکھیں کہ نہیں، لقد جف القلم بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، اب اس میں ہم کچھ نہیں کریں گے، بازن میں آگے تو وہیں رہ جائیں گے، وہ کہیں بڑھ نہیں پائیں گے۔ ایک اچھا مصنف، اچھا محقق جو ہوتا ہے، ہر آن جو ہے وہ تراش خراش کرتا رہتا ہے، اس کی فکر جامد نہیں ہوتی ہے۔ بات میں آ گئی؟ آپ بھی مضمون لکھیں گے، آپ کا یہاں یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے، اب آپ کہیں گے ہم نے ایک مرتبہ لکھ دیا، چھپ چکی ہے، اب اس میں کریں گے تو ہماری توہین ہوگی۔ ایسا نہیں، یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ رب العالمین کب دماغ کے اندر کون سی بات ڈال دے، کون سا گوشہ ذہن میں آئے، کتاب مطالعہ کرتے نہیں، پڑھانے بیٹھتے ہیں، خود بخود آ جاتا ہے۔
یہ سب فیضان ہوتا ہے رب العالمین کی طرف سے، اب ہم اسی ایک کو لیے بیٹھے رہیں، ایسا نہیں۔ فرماتے ہیں اس کتاب میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں، کیا ہوئیں؟ انہوں کچھ بدلا ہوگا، آج سمجھ نہیں نا۔ وَالشَّيْءُ مِنَ الْمَحْوِ وَالْإِثْبَاتِ، کچھ محو اور اثبات ہوا، کچھ ایسے مقامات آئے کہ اس کو محو کر دیا جائے، اس کو ہٹا دیا جائے، کوئی ایسے مقامات ہے کہ ان کو برقرار رکھا جائے۔ آدمی لکھ لیتا ہے پھر اس کو پڑھتا ہے کہ نہیں، بار بار پڑھتا ہے، اوروں کو دیتا ہے کہ آپ بھی دیکھیں، کہیں کچھ نظر آئے نشاندہی کریں، چھپ جانے کے بعد جو ہے اچھا نہیں لگے گا۔ یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نظر ثانی کے لیے دیتے ہیں، دوستوں کو، اپنے کسی استاذ کو دیتے ہیں، تو اسی کو یہ سرگزشت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں، نسخے تو عام ہو گئے، اب عام ہونے کے بعد اس میں کچھ کریں تو کہہ دیں کہ ان سے یہ غلطی ہو گئی، وہ غلطی ہو گئی ہیں۔ یہ سب بیوقوفوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ یہ اہل علم کا کام ہے۔ جو اس میدان کا کھلاڑی ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا دشواریاں پیش آتی ہیں، تو وہ کہے گا بہت اچھا کام کیا انہوں نے، اور جو کچھ نہیں کرتا وہ خالی یہی کرتا ہے، جو کچھ نہیں کرتا ہے وہ صرف یہی کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی فائل بنا رہے گا کہ ان سے یہ ہوا وہ ہوا، کیا کبھی کوئی لفظ بھی نہیں بتایا کہ میں نے ان کو بتایا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال فرماتے ہیں فَكَتَبْتُ فِي هَذَا الشَّرْحِ عِبَارَةَ الْمَتْنِ، تو میں نے اس شرح کے اندر، اب ظاہر بار نسخے عام ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس نسخے سے کوئی ملائے گا، اور وہ نسخے جو بعد میں جو متن انہوں نے برقرار رکھا اس کو ملائے گا، تو فرق رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ایک کتاب چھپ چکی، کہا چلو چھاپ دو، بعد میں ہوگا دیکھ لیا جائے گا، چھاپ دیا، بعد میں دیکھا اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اس کو صاف ستھرا کر کے پھر چھاپا۔ اب پرانا نسخہ رکھ کے دیکھے اس میں یہ ہے، وہ اس کو مانے گا؟ مصنف نے اپنی حیات ہی کے اندر اس کو ختم فرما دیا تھا، ایسا ہو گیا۔ تو اس شرح کے اندر جو آپ کے سامنے ہے، متن کی عبارات علی النمط الذی، اسی اسلوب، اسی طرز، اسی منہج، اسی طریقے پر میں نے تحریر کیا، الذی تقرر، جو میرے نزدیک تبدیلی کے بعد، محو اس بات کے بعد کیا ہوئی؟ ثابت ہوئی۔ کیوں؟ لِتُغَيَّرَ النُّسَخُ الْمَكْتُوبَةَ، تاکہ انتساخ کا لفظ نہ آیا تھا، تاکہ میری اس کتاب سے جو نسخے تیار کیے گئے اور اکناف عالم میں پھیل چکے تھے، تاکہ اس تغییر سے پہلے نوشتہ نسخے تبدیل کر دیے جائیں الی ھذا النمط، اس طرز کی طرف۔ اس کی طرف؟ اس طرز کی۔ پہلے جو تھا اس میں تبدیلی نہیں تھی، اب تبدیلیاں محو اس بات جو کچھ ہو چکا اس کے بعد جو بچا ہے، اب اسی پر اس کو باقی رکھیں۔ کیا کرے گا؟ ہوگا اس کو گھیر لے گا یا اس کو مٹا دے گا، سیاہی وغیرہ لگا کر کے، جو بھی طریقہ ہو اس کا وہی کرے گا، یا عصر نو کی نئی کتاب خرید لے گا، یا جیسے اس کو لکھ کے تھا اب اس کو لکھ لے گا، اس کو رکھ دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ثم لما تیسر اتمامہ، پھر جب کتاب تنقیح کی تکمیل جو ہے میسر ہوئی، رب العالمین نے مجھے آسان فرمایا اور میں نے کتاب تنقیح کو مکمل کیا۔ وفوا بالاختتام ختامہ، اور کتاب کے اختتام کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ کتاب کے اختتام کے ذریعے، یعنی کتاب تنقیح کے اختتام، تکمیل کے ذریعے، اتمام کے ذریعے اس کا جو مہر تھا، اس کی جو بندش تھی، کیا کر دی گئی؟ توڑ دی گئی۔ ظاہر سی بات ہے جب تک کتاب مکمل نہیں ہوتی ہے اس وقت تک نظر بند رہتی ہے۔ کیا رہتی ہے؟ نظر بند رہتی ہے۔ مضمون عام طور پر لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں، کوئی مخصوص ہوگا جو کاتب ہوگا یا کچھ خاص، الگ بات ہے، مگر عام طور پر لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ تو جیسے کوئی چیز مہر بند ہوتی ہے، پیک ہوتی ہے، عام لوگوں کی نگاہوں سے کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو تکمیل سے پہلے وہ کتاب گویا ایسے ہی نظر بند تھی جیسے کوئی مہر بند شے کیا ہوتی ہے؟ نگاہوں سے اوجھل اور پوشیدہ ہوتی۔ تو یہ اپنی کتاب کو تشبیہ دے رہے ہیں مہر بند شے سے، بعض میں آگے اختتام سے پہلے
اور جب اختتام ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہو بس صندوق میں رکھیں گے، اپنے جھولے ہی میں رکھے رہیں گے، خالی خود ہی پڑھیں گے حکیم صاحب کی طرح کہ ہمارا نسخہ کوئی جان نہ پائے. بس میں آگی اب اس کتاب کو عام کرے گا. تو کتاب کی جب تکمیل ہوگی، تکمیل کے بعد عام کر دیا گیا، تو اس کو فضّا ختامہ ہو، گویا مہر جو اس کی تھی وہ توڑ دی. فرماتے ہیں پھر جب کتاب تنقیح کی تکمیل، اتمام، اختتام کے ذریعے جب اس کے مہر کو توڑ دیا گیا، اس کو توڑ دیا گیا، مشتملا علی تعریفات و حجج مؤسسہ علی قواعد المعقول. مشتملا حال ہے اس حال میں کہ وہ کتاب تنقیح مشتمل تھی ایسی تعریفات اور ایسے دلائل کے اوپر، اس میں تعریفات بھی ہیں، پھر احکام بھی ہوں گے، ہے نا، ان کی دلیلیں بھی ہوں گی، ایسی دلیلوں کے اوپر مؤسسہ، جن دلیلوں کی بنیاد قائم ہے علی قواعد المعقول، علم میزان، علم منطق کی قواعد اور اصول پر. منطق ان کے اعلی قانونیہ ہے جس کی رعایت ذہن کو فکر کی خطا سے کیا ہے بچاتی. تو معقول ایک سے ایک معقولی گزرے ہیں، زندگی لوگوں نے اسی میں کھپا دی. ہدایہ بھی پڑھتے ہیں، فقہ کی کتاب ہے، مگر اس میں بھی وہ استدلال عقلی رہتا ہے، اس میں بھی صغرا کبرا، کہیں شکل اول ہے، کہیں دوم ہے، کہیں قیاس اقترانی اس میں بھی آتا ہے، کہیں قیاس استثنائی آتا ہے، تو کہیں نتیجہ ہے، کہیں نقیض نتیجہ ہے. یہ سب اس میں ہے، غور کرو گے تب سب ملے گا. سمجھ میں آدمی کتاب پڑھا ہے کہ آپ کو قیاس اقترانی، استثنائی، نتیجہ، نقیض نتیجہ یہ سب بتائے گا، یہ سب تو فرماتے ہیں. اسی طور پر یہ کتاب لکھی گئی. وَتَفْرِعَاتٍ مُرَصَّصَةٍ بَعْدَ وَقْتِ الْأُصُول، یہ مشتملاً سے متعلق ہے، مشتملاً علی تعریفات وحجج مؤسسۃ علی قواعد بالمعقول وتفریعات مرصصۃ رص البنیان. اور یہ کتاب مشتمل تھی ایسی تفریعات کے اوپر جو تفریعات مزین ہیں، بزم آگی بعد ضبط الاصول، اصول کے ضبط کے بعد. ظاہر سی بات یہ اصول فقہ نہ ہے، کیا ہے؟ تو فقہ کے جو اصول ہیں ان کو ضبط تحریر، قید تحریر میں لانے کے بعد، کوئی قاعدہ لکھیں گے پھر قاعدہ پر تفریع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، تو اصول فقہ کے قید تحریر میں لانے کے بعد، ضبط تحریر، ضبط کتابت میں لانے کے بعد فرماتے ہیں یہ مشتمل ہے کس کے اوپر؟ عمدہ تفریعات کے اوپر. وترتیب انیق لم یسبقنی الی مثلہ احد، اس حال میں کہ یہ کتاب تنقیح ایسی عمدہ ترتیب کے اوپر مشتمل ہے، لم یسبقنی الی مثلہ احد، اس عمدہ ترتیب، اس جیسی عمدہ ترتیب کی طرف مجھ جیسے کسی اصولی نے، یعنی فقہ کی، اصول فقہ کی کتاب کی تالیف کرنے والے نے سبقت نہیں کی. مجھ سے پہلے کسی شخص نے اس عمدہ ترتیب پر مشتمل اصول فقہ کی کوئی کتاب نہیں لکھی. اصول فقہ کی بہت سی کتابیں لکھی گئیں، مگر فرماتے ہیں اس جس عمدہ ترتیب پر یہ مشتمل ہے کسی نے نہیں لکھی. بعض میں ہر آدمی جو ہے محنت کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، تو بھائی کہے گا ہی کہ ہم نے اس واقعی یہ کام کیا ہے. تو کتابیں اور بھی پڑھیں گے، اس کا رنگ اور اس کی بو الگ ہے. ہر کتاب رنگ دارد، ہر کتاب بوئے دارد. اصول فقہ کی اور بھی کتاب اصول الشاشی بھی ہے، نور الانوار بھی ہے، اور ایک کتاب جلدی ہی آپ نے پڑھا ہے، مسلم الثبوت ہے، آپ پڑھیں گے. کیا کہتے ہیں؟ فاتح الرحمت پڑھیں گے، وہ بھی اصول فقہ کی کتاب ہے. ایسے اور بھی اصول فقہ کی کتابیں ہیں، کشف الاسرار ہے، اصول سرخسی ہے، مگر آپ اس کو رکھیں گے اس کو رکھیں گے، اس کی ایک الگ شان ہے. اس عمدہ ترتیب پر، اس طرز پر مجھ سے پہلے کسی نے نہیں لکھی. یہ سب تحدیث نعمت کے طور پر رب العالمین نے مجھ سے یہ کام لے لیا،
یہ فخر نعمت کے طور پر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے اس جیسی ترتیب کی طرف کسی نے سبقت نہ کی۔ یہاں لم یسبقنی علی مثلہ کہا، لغت میں دیکھیں گے تو اس کا صلہ علی نہیں آتا ہے، وہ کیا آتا ہے؟ الی آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ ہاں۔ مع تدقیقات غامضۃ لم یبلغ واحد من فرسان هذا العلم الى هذا الامد۔ ایسی غامض معنی میں پوشیدہ کے ہوتا ہے، کس کے ہوتا ہے؟ ایسی پوشیدہ باریک فکروں کے اوپر، تدقیق معنی میں دقیق کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ اس میں افکار دقیقہ ہوں گے، دقیق فکریں، دقیق نقطے۔ فرماتے ہیں ایسی غامض سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ ایسی دقیق فکر اور ایسے دقیق نقطے وہ عام انسانوں کے ذہن میں آنے والے نہیں ہیں۔ کچھ فکریں ایسی ہوتی ہیں، بہت اوپن ہوتی ہیں، بہت ظاہر ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں غامض پوشیدہ دقیق فکروں کے ساتھ لم یبلغ واحد من فرسان هذا العلم الى هذا الامد، اس علم کے شہسواروں میں سے، اس علم اصول فقہ کے شہسواروں میں سے کوئی بھی اس منزل تک رسائی حاصل نہ کر سکا جو تدقیق میں نے پیش کی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ہی پہلی تحقیق کی ہے، میرے ذہن میں یہ آیا اور رب العالمین نے مطالعہ کیا، استخارہ کیا تو یہ روشن ہوا اس قلب عاجز پر، قلب فقیر پر۔ مگر دیکھو وہ قلب عاجز پر کسی اور قلب عاجز پر روشن ہو چکا تھا، چھپ بھی چکا تھا، مگر اس کو نہیں بتائیں اس قلب عاجز پر، قلب فقیر پر، اس بے معنی پر روشن ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ واقعی جو چیز ہو کہو تو بات اچھی لگتی ہے۔ بہرحال چلیے، کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم نہیں اس سے انکار کرتے ہیں توارد کا، کہ آپ کے دل میں کوئی بات اتر گئی، وہی دل میں ہمارے بات ہو گئی، آپ کے بھی اتر گئی، سمجھ؟ ایسا ہوتا ہے۔ بس سمجھ گئے نا؟ الی ھذا الامد، امد غایت کے معنی میں ہے۔ فرماتے ہیں اس علم کے شہسواروں میں سے اس عمدہ تدقیق کی اس منزل تک کسی کی رسائی نہ ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے، کتابیں لکھتے ہیں تو ایسے کچھ تھوڑو لکھتے ہیں، بہت کتابوں کو رکھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں خالی دیوبندی کی کتاب رکھ لیا تو خالی اس کی شرح سے خالی استفادہ کرنے کے لیے، پڑھو گے نہیں تو ان کی دھجی کہاں سے اڑاؤ گے؟ تو کہنے لگتے ہیں وہ تھانوی کے ترجمہ رکھے تھے، وہ فلاں کی شرح رکھے تھے، اسی سب لکھ ڈالا۔ سمجھیں؟ لگتا خالی تھانوی سمجھتا تھا اور یہی سب سمجھتے تھے، باقی سب گدھے ہی پیدا ہوئے تھے۔ یہ سب ناقص فکروں کا کام ہے۔ جب ان کی کتاب پڑھو گے نہیں تو اس میں خیر شر کی تمیز کہاں سے کر پاؤ گے؟ اصلاح کا فریضہ کہاں سے انجام دے پاؤ گے؟ رد کہاں سے کرو گے؟ کہاں سے کچھ اس میں کیڑا نکلے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کھانا کھاؤ گے نہیں، کہاں سے معلوم ہوگا نمک اس میں تیز ہے کہ کم ہے؟ تو یہ سمجھیں کہ کوئی یہ کہنے لگے گا کہ اس کی کتاب سے اسے، ہمارے ہاں سب سے بڑی کمی یہی ہے۔ ان میں آگے بات، اگر کسی کتاب کو لگتا کہتے کہ اس کی دیکھ کے اسی شریح سے سبق کر لیا۔ بہرحال تو انہوں نے بھی کتابیں دیکھی ہوں گی، تو اب انہوں نے جو دقیق نقطہ پیش کیا تبھی نہ بولنے کہ میرے علم کے اعتبار سے ان دقیق نقطوں تک اس علم کے کسی شہسوار کی رسائی نہیں ہوئی۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ورنہ اس زمانے میں کہہ دیتے کیسے آپ نے لکھ دیا، کون سا نقطہ ہے آپ کے یہاں جو ہم نے نہیں لکھا؟ پوچھیں گے حضرت یہ نقطہ آپ نے لکھا لائیے، کہیں گے نہیں کہیں گے وہ؟ یہ سب ہے۔ جعلته عراوة بل بواعة مزجاة لحاولة من حق أن يوشح بذكره صدور الكتاب والأسفار۔
قراضہ کا لفظ ہے، یہ قراضہ کے وزن پر اصل میں آگی، یہ ہدیہ کے معنی میں ہے، تحفے کے معنی میں ہے، اصل میں آگی۔ اصل میں قراضہ عرض سے بنا ہے، معروض علیہ بولتے ہیں نا، تو قراضہ اس ہدیے کو بولتے ہیں جو سفر سے آنے والا کسی کو پیش کرتا ہے۔ آپ بھی سفر سے آئے ہوں گے، بعض میں کوئی اخروٹ ہے، کوئی بادام ہے، اور کوئی کچھ نہ کچھ لاتا ہے، پیش کرتا ہے۔ لوگ دلی بمبئی سے کما کے آتے ہیں، نہیں کچھ ملتا ہے تو ٹرین کے اندر وہی ریوڑی بکتی ہے، وہی خرید لیا کہ کم سے کم کیا لائے ہیں، ایک لوگوں کو پہنچ جائے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں کچھ ہے تو ایک ٹافیے خرید لیا 1-2 پیکٹ کی، یہی پیش کر دیں گے۔ نہیں ہے تو کھجور خرید کے لاتے تھے، میلاد شریف کرائیں گے یا ویسے بانٹ دیں گے۔ یہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ یہ سب معاصر ایک طریقہ تھا، اسی روایت کی یہ روایت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے اس کتاب تنقیح کو ایک ہدیہ، تحفہ، بل بضاعۃ مزجاۃ، بضاع معنی میں پونجی کے ہے، اب مزجات بولتے ہیں شے قلیل کو قرآن پاک میں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل۔ ہم نے اس کو ایک ہدیہ بلکہ ایک ناقص، ناتمام، ایک حقیر سرمایہ اور خزانہ بنایا ہے، لحضرت من، اس ذات والا کی بارگاہ کے لیے، من حق، جو اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے ذکر سے مزین کیا جائے۔ کس کو مزین کیا جائے؟ صدور الکتاب کتب والاسفار، علم کی جو کتابیں ہیں اور اس کے جو اسفار ہیں، اسفار علم ہیں، جو صحائف اور دفتر ہیں، ان کا جو آغاز، ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ لکھا جاتا ہے کہ نہیں لکھا جاتا؟ لوگ کہتے ہیں چاپلوسی کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں۔ ارے ان کی تعریف نہ کرتے تو یہ کتاب آج آپ کے ہاتھوں نہیں ہوتی، اس کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ کتنی کتابیں آپ لوگوں نے، آپ کے بھائیوں نے چھاپی ہیں، تھا کوئی؟ اس زمانے میں چھپ گئی۔ تو یہ سب کرنا پڑتا تھا، مجبوری تھی ان کی، سمجھ میں آ گئی بات؟ میں ان کا ذکر خیر کر دیا گیا تو انہوں نے ایک ایڈورٹائز کے طور پر کتاب کو بھی شائع کیا، ان کا بھی وہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس کو چاہے چاپلوسی کا نام دو یا چاہے جو بھی نام دو، بہرحال ایک اچھا کام کیا۔ علم کا ایک عظیم سرمایہ قوم کو عطا کرنے کے لیے انہوں نے خطیر رقم پیش کی۔ اب ایسے شخص کا اگر ذکر خیر کر دیا جائے تو اس کو چاپلوسی کہیں گے؟ ہیں؟ یہ سب بہت سطحی فکریں ہیں، سمجھ گئے؟ بہرحال ان کا مقصد تھا کہ ہم نے کام کیا، ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں، سرمایہ نہیں۔ آپ لوگ کن کن مشقتوں سے پڑھتے ہو، لوگوں نے کن کن مشقتوں سے کام کیا ہے، تو اس سرمایہ کیسے علم کا لوگوں تک پہنچے گا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہدیہ بلکہ ایک چھوٹی سی پونجی، چھوٹا سا سرمایہ وہ اس بارگاہ کے لیے بنا دیا جو اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے ذکر خیر سے کتب علم، اسفار علم کے ابتدائی حصوں کو مزین کیا جائے۔ وَيُسْتَغَاثُ بِاسْمِهِ الْعَالِ فِي الْأَحْزَارِ وَالْأَسْفَارِ، اور سفر و حضر کے اندر ان کے اسم عالی، ان کے بلند نام سے استغاثہ کیا جائے۔ استغاثہ کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے اللہ واللہ 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 اللہ 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 کرتے ہیں، ایسے استغاثہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بھی نام لیا جائے، ان کا بھی نام لیا جائے، ان کا بھی ذکر خیر کیا جائے، ثناء خیر کیا جائے گا تو دینی کاموں کے اندر جو ہے، آج آپ قالین پر بیٹھے ہیں، اسے کچھ تھوڑو قالین مل جاتی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پتھر بچھا دیا گیا، اسے کچھ تھوڑو کوئی لا کے دے دیا۔ ان کا ذکر حاجت کا بھی ذکر کیا گیا، ان کا ذکر کیا، اور ان کی پونچھ کھڑی ہوئی تو اور انہوں نے دے دیا، اور ان کا جو ہے ذکر خیر ہوا تو اور ٹھیک ہے حضرت اتنا ہے اور آپ کو پیش کریں۔ یہ سب طریقہ ہے، بعض میں آگے دے دیا، اس کا آپ شکریہ بھی نہیں ادا کریں گے، کچھ کرے گا؟ آپ نے ایک چائے پلا دیا، آپ کا شکریہ ادا کر،
ٹھیک ہے ایک چائے اور کل پلا دیں گے، سلسلہ کھل جاتا ہے کہ نہیں کھل جاتا ہے؟ اور منحوس کی طرح منہ بند کیے رہیں گے پھر چائے پائیں گے؟ بیٹھنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ بہرحال آنی حضرت ملک ملوک الاسلام، میری مراد اس سے جو ہے حضرت ملک ملوک الاسلام ہے، اسلام کے بادشاہوں کے بادشاہ، المشرف بالجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا شرف جن کو حاصل ہے، باز مگی وزیارت بیت الحرم، اور اللہ کا جو بیت الحرم ہے، اللہ نے اپنے جس گھر کو حرمت بخشی ہے، من دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا وأذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق۔ اور سمجھ آگی؟ تو جس گھر کو حرمت بخشی ہے، سمجھ گئی، اس گھر کی زیارت سے بھی وہ کیا ہیں؟ مشرف۔ یہ شرف سب کو حاصل نہیں ہوتا ہے، بس میں دولت بہتوں کے پاس ہے، مگر اللہ اپنے حبیب کا در جس کو دکھا دے، یہ اللہ کا ایک مقبول بندہ ہوتا ہے۔ بس میں آگی اللہ کا اس پر خاص انعام ہوتا ہے، خاص توفیق ہوتی ہے۔ کتنے ہوتے ہیں توفیق نہیں ہوتی تو ان کا حج بدل کر آتے ہیں کہ جا کے کر لیجیے گا، یہ کام پہلے نہ کر لیے ہوتے۔ بہرحال یہ سب کم شرف کی چیزیں، حاجی الحرمین والشریفین ہونا۔ بازی میں آگی آج حاجیوں کی بھرمار ہو گئی، پہلے لوگ حج کرنے جاتے تھے تو بڑا اعزاز ہوتا تھا، رخصت کرتے تھے، آتے تھے تو وہ ہوتا تھا، آج وہ سب باتیں نہیں رہ گئی۔ ایک دور تھا کہ حج کرنے جاتے تھے تو حاجی صاحب کہتے تھے تو ویسے وہ حاجی رہتا بھی تھا، اور اسی اعتبار سے اس کی عزت بھی ہوتی تھی، گناہوں سے بچتا تھا۔ مطلب نہیں سمجھیں؟ اب وہ سب باتیں معاصر کہتے ہیں، جب کوئی چیز اشیاء کسورا رخوسا، جب کوئی کسی چیز کی کثرت ہوتی ہے تو اس کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ پہلے علماء کم تھے تو بڑی عزت ہوتی تھی، حضرت تشریف لا رہے ہیں، اب ہر محلے میں ہے، سب حضرت ہیں، اب وہ بات نہیں نہ پیدا ہو پا رہی۔ اب کوئی اعلیٰ حضرت ہوں گے تبھی نہ قدر ہوگی۔ چلو، الذی تواع بصدمتہ مبانی الحرمان، تزعزع جو ہے معنی میں جو ہے وہ انہدمہ کے، سمجھ گئے؟ اور صدمہ تصادم سے بنا ہے، ہاں، جن کی ٹکراؤ سے، صدمہ کا مطلب جن کی دفاع سے احرام مصر کی، احرام فرائنہ کی جو عمارتیں تھیں، جو بنیادیں تھیں، وہ سب ہلی نہیں، سب ڈھہ گئی۔ کیا ہو گئیں؟ ڈھہ گئیں، زمیں بوس ہو گئیں۔ کیا ہو گئیں؟ زمیں بوس ہو گئیں۔ وَاهْتَزَّ بِحُسْنِ شَعَائِرِهِ الْمَشَاعِرُ وَالْحِرْمَانِ۔ اہتزّ، یہاں تزو، حزن معنی میں ہلانے کے ہوتا ہے، اہتزّ معنی میں تحرکہ کے، ہلنے کے۔ آدمی خوشی و مسرت سے جھومتا ہے کہ نہیں جھومتا ہے؟ یہاں ہلنے کا مطلب وہی۔ اور وَاهْتَزَّ بِحُسْنِ شَعَائِرِهِ الْمَشَاعِرُ والحرمان، یہ حرمان ہا اور را کے فتح کے ساتھ یہ حرم کا تسنیہ ہے، موضع محترم کے معنی میں، اس سے مکہ اور مدینہ شریف مراد ہے۔ اور جن کے حسن شعائر سے، مشاعر اسلام، شعار اسلام اور حرمین شریفین میں جنبش پیدا ہوئی، حرکت پیدا ہوئی، یا خوشی و مسرت سے وہ کیا ہے؟ جھوم اٹھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو ان کے نیک کارناموں سے، حسن شاعر سے مراد یعنی دین کے اس کے ایسے نیک کارناموں کی وجہ سے کہ انہوں نے جو دین کے شعار تھے ان کو زندگی بخشی، حیات نو بخشی، تو ان کی اس نیک کارکردگی کی وجہ سے مشاعر اسلام، شعائر اسلام اور حرمین شریفین کو خاص طور سے کیا حاصل ہوئی؟ حرکت
حاصل کیا مطلب؟ یعنی جمود اس کا ختم ہو گیا، اس میں جنبش پیدا ہوئی، اس میں حرکت پیدا ہو گئی، اس میں خوشی و مسرت سے وہ جھوم اٹھے۔ بات سمجھ آئی؟ رافع لواء الشریعت الغرہ، غرہ غر کی مؤنث سے غر علیہ للنبوت خاتم، اللہ رب العزت کی روشن شریعت کے لواء، علم، پرچم کو بلند فرمانے والے، رفع رفع بلند کرنے کے معنی میں لواء کی جمع الویہ، روشن شریعت الہیہ کے علم بردار، نشان بردار، محی مراسم الحنفیت النقیت البیضاء، نقیہ معنی میں صاف ستھرا پاکیزہ کی، اور بیضا سفید کے معنی میں روشن کے معنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دین حنیف کو لے کر کے آئے وہ اعتدال، وہ افراط اور تفرید کی آلائشوں سے پاک اور صاف ہے، بز میں آگی، اور انتہائی روشن اور واضح ہے۔ تو فرماتے ہیں روشن، پاک و صاف و شفاف دین حنیف کے مراسم کا احیاء فرمانے والے، اس دین کے جو رسومات تھے بزماگی ان کا احیاء فرمانے والے، حیات نو عطا فرمانے والے بزماگی، اور ان کی تجدید فرمانے والے، غیاث الحق والدین، حق اور دین کی کیا ہے وہ غیاث ہیں، اس کی مدد فرمانے والے، اس کے فرماد فریاد رس، شمس الاسلام والمسلمین، المؤید بالعید المتین۔ عید معنی میں قوت کے ہوتا ہے، متین معنی میں مضبوط کی، جن کی تائید فرمائی گئی ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، سرکار کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ روح القدس جبریل امین کے ذریعے ہم نے سرکار کی تائید فرمائی، سرکار کو ہم نے قوت عطا فرمایا ہے جبریل امین کے ذریعے۔ اب جبریل امین تو ہماری رب العالمین جو اپنے نیک بندوں کے ذریعے تائید عطا فرماتا ہے، اور جن کی تائید فرمائی گئی ہے جس کے ذریعے بالعید المتین، ایسی قوت کے ذریعے جو محکم اور مضبوط قوت۔ اب وہ طاقت کون سی ہے؟ سمجھ میں آگی؟ کیا رب العالمین اپنی خاص تائید خود نازل فرمائے یا اپنے بندوں کے ذریعے ان کی تائید فرمائے؟ جیسی تائید کی ضرورت جہاں پیش آتی ہے، کتاب کی تالیف میں تائید علمی کی خاص ضرورت، غیبی مدد، کشف، القاء وغیرہ کی خاص ضرورت، یہ سب تائیدات الہیہ ہی تو ہیں۔ رب العالمین کی تائید شامل نہ ہو تو یہ اسفار علم آپ کے سامنے نہ ہو۔ فی اعلاء کلمت الدین المبین، روشن دین کے، کلمت اللہ ہی العلیٰ، روشن دین کے یعنی کلمہ دین کے بلند کرنے میں جن کی تائید فرمائی گئی ہے مضبوط قوتوں کے۔